وہ تو بچ گئے، ان کی سانس نہیں ٹوٹی. ہم لوگوں کے نام بھی نا اتنے لمبے ہوتے سمجھے. ایک پیر صاحب تھے، پیر صاحب، انہیں کہیں جانا تھا تو ٹرین میں سیٹ نہیں مل رہی تھی. تو لوگ ہوتے ہیں تعلقات والے، کسی ٹی ٹی سے آپ کے کسی کے تعلقات ہوں، تو انہوں نے کہا، انہوں نے کسی نے کہا، بولے میرے تعلقات ہیں، میں ضرور سیٹ دلوا دوں گا. وہ پہنچے، بولے صاحب ہمارے پیر صاحب ہیں اور ہم بہت نیک آدمی ہیں اور یوں ہے تو ہے، ہمارے گرو ہیں، انہیں سیٹ چاہیے ایک سیٹ. کہا ٹھیک ہے میں دلوا دوں گا، میں دے دوں گا ٹی سی. بولا میں دے دوں گا، لکھواؤ نام. بولا پیر طریقت، لکھوایا پیر طریقت. بولا رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی، تمام نام جب لکھے ہاتھ جوڑ کے بولا ایک سیٹ تو دے سکتا ہوں، اتنی نہیں دے سکتا. بولے بھی نام تو آیا بھی نہیں ہے. تو اتنے لمبے نام بچ گئے، ان کی سانس ٹوٹی ہوتی. حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمت، اب آیا نام پہ. توجہ ہے نا، توجہ. اللہ اللہ بڑے پیر بولے 9 ہاتھ کا نکلے گا. جب ناپا تو پورے 9 ہاتھ ہی کا نکلا. سبحان اللہ بولا. حضرت اشتیاق جمالی صاحب بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، اور نظامت بھی آج تو ایسی کر رہے ہیں جیسے 250 گرام یہ ہری مرچیں کھا کے آئے ہوں. اتنے غصے میں نظامت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. یہ بات آ گئی ہے، مجھے بتا دوں، بڑی پیاری بات ہے. سننا چاہ رہے ہو یا ختم کر دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا، جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، دیکھ لیو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. کون کون سننا نہیں چاہتا؟ پتا چل گیا کتنے ہوش میں ہو تم. توجہ. خیر کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. چلو ہاں، چلو توجہ. رک جا، چل جا، سمجھے. توجہ. میں اس لیے مجھے معلوم تھا اللہ کے بندو پوری بات سن لو نا تبھی تو ہاتھ اٹھاؤ گے. مگر یہ بھی تمہاری کمی نہیں ہے، ہم مولاناؤں نے، شاعروں نے، ناظموں نے یہ والا ہاتھ اٹھاؤ، اب یہ والا اٹھاؤ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ. یوں تو تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا. اب تم سوچتے ہی نہیں کہ کہاں اٹھانا کہاں نہیں اٹھانا. اب ذرا سوچ سمجھ کے اٹھاؤ گے نا، ٹھیک ہے. اب جوش میں اور ہوش میں دونوں رہو گے. راجستھان میں ایک جگہ ہے جودھ پور، جان رہے ہوں گے. وہاں کے ایک نواب صاحب رہتے تھے. نواب صاحب بولے یار مرید کس سے ہوں کس سے ہوں کس سے ہوں. کہا بڑے پیر صاحب سے مرید ہونا ہے لیکن وہ تو ہے نہیں. تو کہا ایسا کرو اعلی حضرت سے مرید ہو جاؤ. اعلی حضرت جب مرید کرتے ہیں تو ہاتھ اپنا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر کے ہاتھ میں دیا. یہ کہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. وہ اعلی حضرت سے مرید ہو گیا. اعلی حضرت بولے اب اگر کبھی پریشانی پڑے، کسی طریقے کی دقت ہو تو غریب نواز کو یاد کر لینا. ہندوستان کے راجا، ہم سب کے خواجہ غریب نواز، ان کو یاد کر لینا. وقت گزرتا چلا گیا، کافی ٹائم ہو گیا. برٹش حکومت تھی، انگریزوں کو. ان نواب صاحب پر الزام ایسا لگ گیا خون کا بدلہ خون. اعلان ہو گیا 14 دن کے بعد نواب صاحب کو پھانسی ہوگی. کیا ہوگی؟ انہیں زندان میں ڈال دیا گیا. جیل جو تھی ان لوگوں کی اس میں ڈال دیا. اب بیچارے دعائیں کر رہے ہیں. سب لوگ ملنے جا رہے ہیں. نواب صاحب معاف کر دینا، نواب صاحب بڑا دکھ ہے، تم نے کیا نہیں ہے مگر انکرے میں پھنس گئے اور 14 دن باقی ہے تمہاری پھانسی. سب میں اعلان ہو گیا. جب 3 دن رہ گئے تو انہیں یاد آئی اعلی حضرت کی بات. اس لیے بتا رہا ہوں اگر تم پریشانی میں پھنسو نا تو اللہ والوں کو پکار لینا. اور تمہارے یہاں تو مزار شریف ناصر میاں حضور کا، ناصر میاں حضور، ارے یار اللہ والوں کی شانی الگ ہوتی ہے. پہلے یہ سن لو پھر تھوڑی سی بتاؤں گا.
اجازت ہے نا؟ کوئی بھی اللہ والا ہو، کہیں کا بھی ولی ہو، وہ سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی بھی ولی کی توہین مت کر دینا، ورنہ مارے جاؤ گے، مارے بچ نہیں سکتے، اور تمہیں کوئی بچانے والا پھر پیدا بھی نہیں ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سنو، انہیں یاد آیا اعلی حضرت نے کہا تھا غریب نواز کو یاد کر لینا۔ رات کو رو رو کر کے، غریب نواز آپ تو جانتے ہیں نا آپ کے راجستھان میں میں بے قصور پھانسی پہ لٹک جاؤں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ غریب نواز تمہیں سب معلوم ہے، سب روشن ہے۔ روتا رہا، یاد کرتا رہا، کبھی اعلی حضرت کو، کبھی غریب نواز کو، کبھی بڑے پیر صاحب کو۔ خواب میں یہ تینوں آ گئے، سبحان اللہ بولو۔ اور خواب میں جب تینوں آئے، غریب نواز نے موڑے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بیٹا کیوں پریشان ہو، کیا بات بولو؟ کہا سرکار میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے قصور نہیں کیا، سرکار مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، مجھے پھانسی دے دی جائے گی پرسوں کو۔ غریب نواز مسکرا کے کہنے لگے، کہا بیٹا پرسوں کو تمہیں پھانسی نہیں ہوگی، تم اپنے گھر جا کر کے ناشتہ کرو گے۔ سبحان اللہ بولو، کیا کرو گے بولو؟ ناشتہ کرو گے۔ اب انہیں پورا یقین ہو گیا اب مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ صبح کو جو ان کا دوست تھا، جو زیادہ قریب ہوتا ہے، ہر طریقے کی اس سے باتیں ہو جاتی ہیں، تو وہ ملنے کے لیے گیا، نواب صاحب سے کہنے لگا دیکھو میں تمہارا دوست رہا، کبھی میں گرم رہا، کبھی آپ گرم رہے، ہنسی مذاق کی بہت ساری باتیں ہوئی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو کہیں انکہی جتنی بھی تھی ان سب کی معافی کے لیے آیا ہوں، پرسوں کو تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، تم میری غلطیوں کو معاف کر دینا اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ نواب صاحب اتنا ہنسے، وہ چکر میں پڑ گئے، کیوں ہنس رہا ہے؟ اور ہنس کے بولے مجھے پھانسی نہیں ہوگی، میں تو پرسوں کو گھر آگے ناشتہ کروں گا اور تم بھی آ جائیو۔ اب یہ سمجھے نا کہ انہوں نے یہ حادثہ ذہن پہ لے لیا، نواب صاحب پاگل ہو گئے۔ نواب صاحب ہنس بہت رہے، نواب صاحب کا دماغ چل گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نواب صاحب پرسوں کو پھانسی ہے، بولے پھانسی؟ ناشتہ ہے، ناشتہ میرے گھر ناشتہ ہوگا۔ وہ کہنے لگو نواب صاحب پاگل ہو گئے، گھر آ کر کے اس کی بیوی سے کہہ دیا تمہارے میاں نواب صاحب نے ذہن پہ لوڈ لے لیا، ان کا دماغ چل گیا، پاگل ہو گئے۔ بی بی آئی روتی ہوئی، اللہ تو نے ان کو آخری وقت میں پاگل کر دیا، ٹھیک کر دے اللہ، ٹھیک کر دے۔ انہوں نے کہا پاگل ہوگا تیرا باپ، میں تو ٹھیک ہوں، ناشتہ بنا، گھر جا کے کل کو پرسوں کو ناشتہ کروں گا۔ بیوی بولی ہاں وہ سچ میں ہی کہہ رہے تھے پاگل ہو گئے، اب تو بالکل یقین ہو گیا۔ نواب صاحب بولے میں پاگل نہیں ہوں، ارے پرسوں کو ناشتہ کروں گا۔ بیوی اتنا روئی، بڑا بیٹا آ گیا چپٹ کے روئی، کہا بیٹا تمہارے ابو پاگل ہو گئے، دماغ پورے گاؤں میں اڑ گئی۔ صاحب ایسی باتیں خوب اڑتی ہیں، لوگ ملنے کے لیے آگے پاگل ہو گئے نواب صاحب، سب دعا کرے اللہ نواب صاحب کا پاگل پن ٹھیک کر دے، اے اللہ ٹھیک۔ نواب صاحب اتنی گالی بک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پاگل نہیں ہوا ہوں میں، پاگل پرسوں کو گھر آگے ناشتہ کروں گا۔ ایک دن رہ گیا، اب وہ آ گیا دن پھانسی والا، بگی پہ بیٹھ گئے، نواب صاحب کے لیے گھوڑا بگی لائی گئی، کہا چلو پھانسی کے لیے۔ بی بی بھی رو رہی تھی، تو بی بی کی طرف کو ہنس کے بولے تو کیوں رو رہی ہے، گھر جا کے ناشتہ بنا، آ رہے ہوں ناشتہ کروں۔ تو اور رونے لگی، اللہ ان کا دماغ تو ٹھیک کر دے۔ لڑکے سے بولے تو بھی جا، دو ایک اور مہمانوں کو بلا لیے، گھر آ کے ناشتہ ہوگا۔
ادھر پھانسی جا رہا ہے ادھر ناشتہ ہوگا. سب سمجھ گیا کہ حقیقت میں پاگل, مگر انہیں کیا پتا تھا اندر بات کچھ اور ہو گئی ہے, خواب میں بات کچھ اور ہو گئی ہے. یہ کیا پتا تھا؟ ادھر نواب صاحب کو بگی پہ لے جا کر کے بٹھا کر کے جانے لگے. نواب صاحب سب کی طرف کو ہاتھ دلا کر کے بولے آ رہا ہوں ناشتہ کروں گا. سب دعائیں کریں اللہ ان کو ٹھیک کر دے, اللہ ان کو. نواب صاحب پہنچ گئے جہاں سولی پھانسی دی جاتی تھی, اس تخت پہ کپڑا ڈال دیا گیا, پھندا ڈلنے والا تھا. انہوں نے پھر غریب نواز کو پکارا اور کہا میرے سرکار غریب نواز, آپ نے تو میرے موڈے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا گھر جا کے ناشتہ کروں گا, یہاں تو پھانسی کا انتظام ہے. انہوں نے کہا غریب نواز اتنا ہی کہا تھا. ایک قاصد آ گیا رقہ لے کر گئے اور اس نے کہا پھانسی روک دو, پھانسی روک دو. سب بولے کیوں؟ کہا ملکہ وکٹوریا کی آج تاج پوشی ہو رہی ہے. اس نے اس خوشی میں آج کی تاریخ میں جتنے لوگوں کی پھانسی تھی سب معاف کر دی. اب جب کہا ملکہ وکٹوریا اس کو تاج پوشی ہو رہی ہے, اس کی خوشی میں آج کی سب کی معافی, سب کی سزا معاف, پھانسی معاف. اسے کیا پتا تھا یہ غریب نواز کا ہی کرم ہو رہا. اتار دیا کپڑا. نواب صاحب دیکھا تو ہنستے ہوئے آ رہے. سب بولے ہاں یہ تو زندہ ہے, یہ تو زندہ سچ میں آ رہا ہے. بیوی سے بولے میں نے کہا نہیں تھا ناشتہ بنانا, تو گھر آ کے ناشتہ کروں. گھر پہنچ گیا, گھر جا کے بیوی بولی اجی سچ بتاؤ تم پاگل ہو؟ اب پاگل تو نہیں ہوا. پھر کھسی آ گئے. کہا پاگل نہیں ہوا ہوں. کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں رویا, میں نے غریب نواز کو یاد کیا, اعلیٰ حضرت کو یاد کیا, بڑے پیر صاحب کو یاد کیا. میرے خواب میں آ گئے, میرے موڑے پہ ہاتھ رکھ کے بولے تجھے پھانسی نہیں ہوگی, جا ناشتہ ہوگا ناشتہ. تو بولے میں نے اس پر یقین کر لیا. پوری دنیا ایک طرف اور ولیوں کا صدقہ ایک طرف. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, اور محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا.